السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فوجی کمان کی تبدیلی کا عمل مکمل ہوا، وہ عمل جس کے حوالے سے گزشتہ لگ بھگ ایک سال سے پاکستانی سیاست میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آج اس میں ٹھہراؤ آ گیا اور جنرل عاصم منیر پاکستان کے 17ویں آرمی چیف بن گئے، اور راولپنڈی کے اندر ایک بڑی پروقار تقریب کے اندر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کمان نئے آرمی چیف کو سونپ دی۔ ایک اچھی تقریب تھی، ایک اچھی تبدیلی ہے، اور میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ یہ تبدیلی پاکستان کے لیے بھی خوشائند تبدیلی ثابت ہوگی۔ میں عمومی طور پر فوج کے جو سیاسی کردار رہا ہے پاکستان کے اندر، میں ہمیشہ سے اس کا ناقد رہا ہوں، اور اب جبکہ فوج کے سابق سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود یہ کہہ کر کہ ہم نے فروری 2022 کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ اب پاکستان کی فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بات طے ہو گئی کہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر فوج کا بنیادی کردار وہ شامل رہا ہے۔ یہاں پر حکومتوں کا بنانا اور حکومتوں کا گرانا وہ کسی سیاسی عمل کے نتیجے میں کبھی بھی نہیں رہا، لیکن عوام کو اس کے بارے میں آگاہی حاصل نہیں تھی، کیونکہ ایک بیانیہ، اگر آپ کبھی توجہ کریں اور کبھی آپ اس کو سوچیں گے تو ایک بیانیہ وہ گزشتہ 70 سال کے اندر بہت ہی منظم طریقے سے پھیلایا گیا، اور وہ یہ تھا کہ جناب ہم وہ ملک کے محافظ ہیں، اور جو ہم سوچتے ہیں وہ ملک کے مفاد میں ہوتا ہے، اور سیاستدان ان کا کردار ٹھیک نہیں ہوتا، ان کی وطن کے ساتھ وابستگی وہ کمزور ہوتی ہے، لہٰذا ان کو لانا اور لے جانا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ بیانیہ تھا کہ جو 1951 سے شروع ہوا اور بقول جنرل قمر باجوہ کی وہ فروری 2022 تک جاری رہا۔ اس بیانیہ کا فروغ وہ صرف گفتگو کی حد تک نہیں تھا، بلکہ وہ نصابی کتب میں بھی شامل کیا گیا، اور میڈیا کو وہ اس طریقے سے وہ مینیج کیا گیا کہ اس کے اندر اپنی مرضی کے لوگ شامل کرائے گئے۔ نئے جب یہ ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ آیا تو نئے ایسے چینل بھی وہ سامنے آئے کہ جن کے لائسنس وہ باقاعدہ پیمرا سے منظور شدہ نہیں تھے، مگر ان کی نشریات نہیں روکی جا سکتی تھیں، اور اگر کسی چینل کو کوئی نوٹس پیمرا دے دیا کرتا تھا تو پھر فوری طور پر اس کا رد عمل سامنے آتا تھا، جو بہت حیران کن ہوتا تھا۔ اور آپ کو جس وقت پیمرا کے چیئرمین تھے ابصار عالم، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ایک آڈیو کال وہ سنوائی بھی تھی۔ پاکستان کے میڈیا اور نصابی کتب کے ذریعے جو بیانیہ وہ اس قوم کے ذہنوں میں راسخ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نئی نسل جسے لے جا کر یہ بیانیہ ذہن نشین کرایا جاتا تھا، اس کی وجہ سے یہ حالات 70 سال تک تبدیل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ سچ بولنے کی سزا وہ بہت سخت تھی، لیکن ہر دور میں وہ بنو امیہ کے دور سے لے کر اور ہمارے 2022 تک کے دور میں سچ بولنے والے کبھی کم نہیں ہوئے۔ اپنی سچائی کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے ہر سزا، ہر سختی کو وہ برداشت کیا ہے۔ تو پاکستان میں بھی ایسے صحافی وہ موجود رہے، ہر دور میں موجود رہے، کہ جنہوں نے تمام تر سخت حالات کے باوجود بھی قوم کی رہنمائی اور سچائی بولنے کے فریضے سے صرف نظر نہیں کیا، اور وہی لوگ اس قوم کے اصل ہیرو ہیں۔ آج ان کی جد و جہد وہ رنگ لے کر آئی ہے۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو کچھ میں نے سنا ہے، ظاہر ہے کہ ہم وہ ظاہر پر فیصلہ کر سکتے ہیں، دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے، لیکن وہ بہت خوش آئند ہے۔ یعنی ان کے بارے میں ایک بات تو بہت زیادہ کہی جا رہی ہے نا، کہ وہ حافظ قرآن ہیں، ان کے پرانے مدرسے کے جو اساتذہ ہیں، ان کے ساتھ پڑھنے والے ان کے محلے دار
وہ ان کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ لیکن جو بات میری دلچسپی کی ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے اندر سب سے نمایاں بات یہ سامنے آئی ہے کہ وہ آئین پسند انسان ہیں، اور ان کا پورا کیریئر جو ہے وہ آئین پسندی کے واقعات سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ فوجی کمان کے اندر کسی حکم کو، اپنے سینئر کے کسی حکم کو تسلیم نہ کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا، لیکن اپنے فوجی کیریئر کے اندر کئی مواقع جو ہیں کچھ یعنی ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ آئین سے متصادم ہے تو انہوں نے اپنے سینئرز کو اس بات پر قائل کیا کہ اسے نہ کیا جائے، اور خود ان کے پاس اگر کوئی ایسا مرحلہ آتا تھا کہ انہیں کسی چیز پر منظوری دینی ہے اور اگر وہ جو ہے آئین سے متصادم ہے تو وہ اس کے اوپر گرین نوٹ کیا کرتے تھے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس طرح کا مزاج رکھنے والا اگر کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان آرمی کا سربراہ بنا ہے تو وہ یقیناً جو ہے اسے خوش آمدید کہنا چاہیے، اور اب ان کے پاس 3 سال ہیں کہ وہ اس پاکستان کے ماحول کو جو ہے وہ بہت ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ صرف سیاست میں مداخلت نہیں ہے بلکہ ہر شعبے کے اندر مداخلت ہے۔ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں انہیں آزادانہ چلنے کی جو ہے عادت ہی نہیں ہے۔ آپ نے عمران خان صاحب کو دیکھا کہ جب انہیں اپنے فیصلے خود کرنے پڑے تو وہ اپنی حکومت بھی نہیں بچا سکے تھے۔ وہ بڑے یعنی حکومت سے جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سرخ شرٹ پہن کر انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کرائی اور کہا کہ میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا، ہمیں تو بجٹ منظور کرانے کے لیے بھی جو ہے ایجنسیوں سے کہنا پڑتا تھا کہ جو ہے نا بندے پورے کریں، اور یہ بجٹ جو ہے منظور کرانے کے لیے ہی بندے پورے نہیں کیے جاتے تھے بلکہ سینٹ کے الیکشن کے اندر بھی یہی صورتحال ہوا کرتی تھی کہ اکثریت رکھنے والی جماعتیں جو ہیں وہ شکست کھا جاتی ہیں اور صادق سنجرانی جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں۔ یہ تماشا بھی اس قوم نے دیکھا۔ تو جنرل عاصم منیر کے سامنے کئی طرح کے چیلنجز ہیں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ایک آئین پسند شخص جو ہے جو بالکل ایک متعین راستے کے اوپر چلتا ہے وہ تمام چیلنجز سے جو ہے بہت حسن و خوبی کے ساتھ نمٹ سکتا ہے، اور جنرل عاصم منیر ہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج معاشی چیلنج ہے، پھر سرحدی تنازعات ہیں، پھر سیاسی معاملات ہیں، اور وہ جو ہے آئین کی پاسداری کا جو ہے نا یقین رکھنے والے شخص ہیں، لیکن انہیں ایک مرتبہ پھر جو ہے نا مختلف حیلے و بہانے سے سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ وہ ان ترغیبات سے جو ہے وہ کیسے نکلتے ہیں اور قوم کو کیسے بچاتے ہیں۔ پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے ان سے ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، تو اس سے کیسے نمٹتے ہیں، یقیناً یہ ان کے ذہن میں ہوگا، اور آج جب انہوں نے اپنا یہ عہدہ سنبھال لیا ہے اور وہ آرمی چیف کے جو ہے کرسی پر وہ بیٹھے ہوں گے تو انہوں نے ان تمام معاملات پر غور کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فوج کو بالکل سیاست سے پولیٹیکل کرنا ہے مکمل طور پر تو پھر سول اداروں کے اندر جتنے بھی فوجی افسران جس سطح پر بھی جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں انہیں بھی واپس بلانا ہوگا۔ ہمارے ہاں جو ہے یہ 70 سال سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی آئین سے ماورا کام ہوگا یا بے مہار جو ہے نا اختیارات دینے ہوں گے تو وہ کسی سول ادارے کو نہیں دیے جاتے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے پاکستانی جو سول سیکٹر ہے ملازمت کا جو وہ سول سروس ہو یا دیگر سرکاری محکمے ہوں ان کے اندر ہمیشہ بے چینی کا سبب بنتا رہا ہے اور بن رہا ہے۔ یہاں بھی جو ہے جنرل عاصم منیر کو جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہوگا، اور میں یقین کرتا ہوں کیونکہ سیاست سے اگر مکمل طور پر فوج کو علیحدہ کرنا ہے تو پھر سیاسی اداروں سے اور سرکاری اداروں سے جو ہے ان کو جو ہے واپس بلانا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ یہ تاثر جو ہے قائم نہیں ہوگا کہ فوج جو ہے وہ پولیٹیکل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے سرحدی تنازعات جو ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کر رہے ہیں، اور یہ سارا چونکہ ہمارے وزارت خارجہ سے متعلق ہے، اور ہمارے ہاں وزارت خارجہ نے یعنی سول حکومتوں نے کبھی بھی جو ہے خارجہ پالیسی نہیں بنائی، اور لیکن مجھے اب توقع ہے کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ سول حکومتوں کو یہ موقع فراہم کریں گے کہ وہ خارجہ پالیسی بنائیں، کیونکہ
سیاستدان اس معاملے کے لیے تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر 4 مرتبہ جو ہے فوجی مارشل لا رہا ہے، اور چاروں مرتبہ فوجی مارشل لا کے جتنے بھی منفی پہلو تھے ان کو سیاسی حکومتوں نے آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ ان ڈکٹیٹرز کو جو ہے انڈیمنٹی دی، بلکہ ان کے بگاڑے ہوئے کاموں کو بھی جو ہے انہوں نے سنوارا۔ سقوط ڈھاکہ جو اب کچھ دن بعد جو ہے، جس کی 16 دسمبر کو برسی آنے والی ہے، اس میں جب ہمارے ایک بڑی تعداد فوجیوں کی جو ہے وہ بھارت کی قیدی بن گئی تھی، ان کو ایک سول حکمران ہی جو ہے نا وہ واپس لے کر آیا تھا۔ اور یہ اتفاق ہے کہ پاکستان میں جو ہے 3 مارشل لا ہیں، ان تینوں کے بعد اقتدار میں آنے والی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ جس وقت یحییٰ خان نے اس ملک کے 2 ٹکڑے کیے 16 دسمبر 1971 کو، اور جو ہے اقتدار کسی نہ کسی کو دینا تھا، تو پاکستان میں منتقلی اقتدار کا کوئی آئینی ذریعہ موجود نہیں تھا، کیونکہ ملک میں آئین ہی موجود نہیں تھا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے مرحوم کو وہ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا ایک فرضی عہدہ تخلیق کر کے اقتدار جو ہے حوالے کر کے یحییٰ خان صاحب گھر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے بھٹو کا تختہ الٹنے کے بعد ضیاء الحق آئے، اور ضیاء الحق کی حکومت کے خاتمے کے بعد 88 میں ان کے جہاز کے حادثے میں انتقال کے بعد جو الیکشن ہوئے، اسلم بیگ، جنرل اسلم بیگ اس وقت آرمی چیف تھے، تو اس الیکشن کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی مرتبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم بنی۔ تیسری مرتبہ مشرف نے جب نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھالا، اور جب وہ گئے تو اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی جو ہے زرداری صاحب کی قیادت میں اقتدار میں آئی تھی۔ تو پیپلز پارٹی کی قیادت کے اندر وہ لچک موجود ہے کہ جو سیاسی لوگوں کے اندر موجود ہونی چاہیے، اور وہ معاملات کو منجمد کرنے کی بجائے، روکنے کی بجائے، زید اور انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھی خوبی ہے، اور اب بھی جو معاملات یہاں تک پہنچے ہیں اس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے بہت بڑا کردار ہے۔ ان کا ایک بڑا کردار جو پاکستان کے اندر کبھی بھی جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، وہ 18ویں ترمیم ہے۔ وہ 18ویں ترمیم جس نے صوبوں کو اختیارات دیے، یہ آصف علی زرداری صاحب کی سیاسی سوچ اور بہت اہم سیاسی جو ہے کامیابی ہے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہوئیں، اور انہوں نے جو ہے 18ویں ترمیم جو ہے وہ منظور کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 18ویں ترمیم جو ہے بہت سے لوگوں کو آج بھی ہضم نہیں ہوتی، اور وہ بیچ میں 18ویں ترمیم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے دور میں تو 18ویں ترمیم کے خلاف بہت زیادہ جو ہے نا کام کرنے کی کوشش کی گئی، صدارتی نظام کا ڈول ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ قوتیں جن کے اختیارات کم ہوئے تھے، جن کے وسائل کم ہوئے تھے، وہ 18ویں ترمیم کو آج بھی ہضم نہیں کر سکیں۔ ایک یہ چیلنج بھی جو ہے وہ سامنے ہوگا۔ تیسرا چیلنج جو میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان کے معاشرے سے جو ہے بالکل اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کرنا جو ہے وہ نئے آرمی چیف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ لیکن جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اور جو شخص آئین پسند ہو، اس کے سامنے بڑے سے بڑا چیلنج بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ اللہ کی مدد سے ہر مشکل سے نکل جاتا ہے، اور جنرل عاصم منیر جو ہیں یقیناً ایک اچھی قوت فیصلہ رکھنے والے افسر ہیں، اور یہاں آنے سے پہلے اس سطح پر جب تعیناتی ہوتی تو ایسے شخص کا جو سوچنے کا ویژن ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، تو وہ پہلے سے بھی ان واقعات کو اور ان معاملات کو جو ہیں وہ سمجھتے ہوں گے۔ تو میں توقع کر رہا ہوں کہ اب جب کہ پاکستانی فوج کی کمان تبدیل ہو گئی ہے، تو پاکستانی سیاست میں بھی لوگوں کو جو ہے اب اپنی تبدیلی کی طرف غور کرنا چاہیے۔ انہیں بھی بغیر سہاروں کے جو ہے اپنی سیاست عوام کی بنیاد پر شروع کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر ابھی تک عوام کے سہارے پر سیاست نہیں کی۔ یہ چند لوگ ہیں جنہیں اندازہ ہوا کہ ہم نے ماضی کے اندر غلط کیا، اور انہوں نے جو ہے دوبارہ جمہوریت کی طرف قدم بڑھائے۔ تو یہ سب جمہوریت پسند لوگ اکٹھے ہوئے، جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ لوگ
جنہوں نے گزشتہ 4-5 سال بلکہ تقریباً 2011 سے جو اس نظام کو ہائی جیک کیا ہوا تھا، اور اس میں عدلیہ کے یعنی ثاقب نثار جیسے لوگ بھی شامل تھے، وہ سب ماضی کا تاریخ کا سیاہ باب بن کر منظر سے ہٹ چکے ہیں، اور جنہیں سیاست سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں اور جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کا اب پاکستانی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، وہ پاکستانی سیاست میں فیصلہ کن حیثیت کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ یہ ہے عوام کی طاقت، یہ ہے آئین کی طاقت، یہ ہے صحیح فیصلوں کی قوت۔ تو اب بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے ایسے لوگوں کو جو ہیں وہ ٹکٹ دیں جو سفید پوش ہوں، جو کسی نرسری کی پیداوار نہ ہوں، جن کے اپنے کوئی عزائم نہ ہوں، جن کے اپنے کوئی کاروبار نہ ہوں، جن کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ سیاست میں آنا چاہ رہے ہوں، جن کا کوئی کالا دھن نہ ہو جس کو سفید کرنے کے لیے وہ سیاست میں آنا چاہ رہے ہوں۔ ایک اچھے کردار کے لوگوں کو جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ٹکٹ دینا چاہیے، اور اب سیاسی ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا سیاسی جماعتوں کا فرض ہے۔ آپ جب تک اپنے اندر صفائی نہیں کریں گے، آپ جب تک پارلیمنٹ کو تقویت نہیں دیں گے، آپ جب تک آئین کو اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے، اپنے مزاج کے اندر داخل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کسی دوسرے کو اے پولیٹیکل ہونے کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ آپ کا کردار جو ہے جتنا صاف ستھرا ہوگا، آپ کی گرفت اقتدار پر اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ آپ کے کمزور کردار اور آپ کے جو غیر سیاسی سوچ ہے وہ جو ہے اداروں کو موقع دیتا ہے کہ وہ پاکستانی نظام کے اندر پنجے گاڑیں۔ اگر آپ ایک سادہ زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ آئین پسند ہیں، اگر آپ کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے، آپ نے کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کیے ہوئے، تو عوام آپ کے لیے اپنی آنکھیں فرش راہ کرے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو عوام آپ کو پسند نہیں کرے گی، اور آپ دوسروں کی طرف دیکھیں گے کہ وہ آپ کو سہارا دے کر جو ہیں وہ اقتدار میں لائیں۔ تو اب موجودہ حکومت ہو یا عمران خان صاحب ہوں یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، ان کا فرض ہے کہ وہ اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو پاکستان کو اولیت دینی ہے، پاکستان کی عوام کو اولیت دینی ہے۔ پاکستان کی عوام کی زندگی جو ہے بہت مشکل ہو چکی ہے، پاکستان کا پورا نظام بوسیدہ ہو چکا ہے، پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ آسیب زدہ ہو چکا ہے، کہیں کوئی اچھائی کی رمق جو ہے وہ نہیں ہے۔ انفرادی سطح پر ہر محکمے کے اندر کچھ اچھے افسران اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ موجود ہیں، جنہیں اللہ نے کچھ بصیرت دی ہوئی ہے، کچھ ایمان دیا ہوا ہے، تو وہ ادارے چل رہے ہیں۔ ورنہ یہاں پر چلن یہ ہے کہ کسی محکمے کے اندر بھی کچھ جائز کام بھی جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا۔ عوام جس مشکل میں ہے اس کا اندازہ یہ آسودہ حال طبقات نہیں لگا سکتے۔ تو اب آپ کو جو ہے پاکستان کے لیے سوچنا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے سوچنا ہے، پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے سوچنا ہے، پاکستان کے نظام میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو داخل کرنا ہے۔ یہ قرآن میں آپ پر فرض ہے کہ اگر آپ کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا بھی ٹکڑا ہے اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نظام الہی نافذ کرنا ہے۔ نظام الہی کیا ہے کہ آپ کو جو بیت المال ہے، یعنی آپ کا جو خزانہ ہے، وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، اپنے افسران کے اوپر خرچ نہیں کرنا، وہ عوام کے لیے مختص کرنا ہے۔ آپ کو عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے، آپ کو ثاقب نثار پیدا نہیں کرنے، آپ کو قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججز پیدا کرنے ہیں۔ تو یہ ہے نظام اسلام، یہ ہے الہی نظام۔ آپ کو کچھ زیادہ نہیں کرنا کہ انصاف فراہم کرنا ہے، عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے، عوام کے جو ٹیکسز کے پیسوں کا جو خزانہ ہے اسے عوام کے لیے مختص کرنا ہے۔ پاکستان کی زمینیں جو ہیں پاکستان کی عوام کے لیے ہیں، وہ کسی کو الاٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ان کو جو ہے صنعتی طور پر استعمال کیجئے، ان کو زرعی طور پر استعمال کیجئے، ان کی آمدنی پاکستان کی عوام کی بہتری پر لگائیے۔ اسے کہتے ہیں نظام اسلامی۔ مجھے امید ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اس طرف توجہ دیں گے، اور میں نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے توقع کرتا ہوں کہ وہ ان تمام چیلنجز سے بخوبی جو ہے نمرد آزما ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے، اور سیاستدان بھی اپنے تمام ماضی کے معاملات کو سمیٹ کر نئے سرے سے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور جمہوری معاشرے کی تشکیل کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کریں گے، اپنی زندگیوں کو سادہ بنائیں گے، اپنے جو ہے قومی خزانہ جو ہے وہ عوام کے لیے مختص کریں گے۔ پاکستان کی زمینیں جو ہیں پاکستان کے عوام کے
مفاد کے لیے استعمال کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔